کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے بات کرتے ہیں، کسی کا خیال رکھتے ہیں، کوئی ہمارا خیال رکھتا ہے، ہم سے دل کی بات کرتا ہے، تو اس کا ایک عکس اپنے دل پر چھاپ لیتے ہیں، ایک شبیہ بنا لیتے ہیں۔ وہ عکس بڑی بے بسی کا عالم ہوتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شاید جو عکس ہم نے بنایا ہے، جس کی شبیہ بنائی ہے، اسے ہم پا نہیں سکتے یا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ پھر جب عکس ذہن نشین ہو جائے تو اس کو کسی اور میں ڈھونڈنا فطرتاً ہے، اور اس سے ہم خود کو روک نہیں سکتے۔ وہ جو روبرو ہوتا ہے ہمارے، ہم چاہتے ہیں اس میں ہمیں عکس کا تھوڑا سا حصہ تو ملے، وہ جس کی شبیہ بنائی ہے اس کا کچھ حصہ تو ہمیں میسر ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نہ کریں موازنہ، ہم چاہتے ہیں کہ نہ دیکھیں اس میں وہ عکس، وہ شبیہ، لیکن چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں، کبھی اس کی ادا میں، کبھی اس کے الفاظ میں، کسی نہ کسی طرح ڈھونڈتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ شاید کچھ مل جائے۔ تو وہ جو روبرو ہوتا ہے وہ کبھی محسوس کر لیتا ہے اور کبھی کر ہی نہیں پاتا کہ کیا وجہ ہے کہ جو حاصل ہے میں اسے پا ہی نہیں سکی، یا یوں کہیں کہ جو پا لیا اسے حاصل نہ کیا جا سکا۔ تو مطلب یہ کہ بے بسی ایسی کہ جسے چاہ کر بھی پا نہ سکے اور چاہ کر بھی بھلا نہ سکے۔ ذات کو کر لیا دھواں دھواں، زندگی کو تعمیر نو بھی کیا، زندگی کو تعمیر نو کر کے بھی وہ عکس رہا جوں کا توں، ہم چاہ کر بھی اسے بھلا نہ سکے، نیا عکس بنا نہ سکے۔ تو کسی کا عکس بنانا کیا اتنا مشکل ہے زندگی کو گزارنے میں؟ جب یہ عکس اپنی عروج کو پہنچتا ہے تو یہ طاری ہو جاتا ہے، پھر وہ جو کیفیت طاری کرتا ہے نا، اس میں بڑی بے سکونی ہے، کیونکہ اس بے سکونی میں عجیب سا سکون ہے۔ ساری عمر اس عکس کے پیچھے بھاگنا اور بھاگتے جانا، جو میسر ہے اس میں اس عکس کو ڈھونڈنا، اپنا سب کچھ دے کر بھی کچھ نہ دے پانا، توجہ دینا، خوشی دینا، ساتھ دینا، پھر بھی اس عکس کی ایک آرزو دل میں یوں اکثر جنبش کر دیتی ہے نا، کہ انسان سوچتا ہے کہ کاش یہ حاصل ہو جاتا، ہائے جب قسمت میں ہی نہ ہو تو حاصل کیسے؟ وہ عکس تو عکس ہی رہے گا، جوں کا توں ہی رہے گا، بھلایا نہ جا سکے گا اور کسی میں ڈھونڈا بھی نہ جائے گا، صرف کوشش رہے گی۔